بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک شخص تھا اور اس کے 3 بچے تھے، محنت مزدوری کرتا تھا اور کافی ہارڈ ورکنگ بھی تھا، محنتی بھی تھا۔ ایک رات اپنے گھر سے نکلا اور اپنے گھر سے کچھ گلاس بھی لیے اس نے۔ محنت مزدوری کرتا تھا لیکن ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ شراب بھی پیتا تھا۔ ایک رات اپنے گھر سے اس نے 4 گلاس لیے اور برف لی، اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ گھر سے روانہ ہوا لیکن گھر پہ واپس نہیں آیا۔ وقت گزرا، دن گزرا، آدھا دن جب ہو گیا، گھر والے پریشان ہو گئے کہ رات سے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تلاش شروع ہو گئی کہاں ہے، معلومات لوگ کرنے لگ گئے، پوچھنے لگ گئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پتہ کہ چلا کہ وہ شخص دیہات کے قریب ایک علاقہ ہے جسے بیلا کہا جاتا ہے، جنگل ٹائپ جو ایک علاقہ ہے اس میں ہے اور مردہ حالت میں ہے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، صف ماتم بچھ گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر اور سلامتی عطا فرمائے۔ تحقیقات ہوئیں، پتہ کہ چلا کہ یہ گھر سے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ، 3 وہ اور چوتھا یہ، 4 گلاس لیے تھے، دوستوں کے ساتھ شراب پینے کے لیے جنگل میں نکلا تھا۔ جنگل میں جب پہنچا، انہوں نے شراب پی تو کسی بات پر اس کے دوستوں کا اور اس کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ بھی نشے میں دھت تھے اور یہ بھی نشے میں دھت تھا۔ وہ 3 تھے، یہ اکیلا تھا۔ ان تینوں نے اس کو مارا، اتنا مارا کہ پہلے اس کی ہڈیاں توڑی۔ ہڈیاں توڑنے کے بعد اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں، برف آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف جس سے وہ جو ہے وہ کاٹتے ہیں، اس کو ہمارے پنجابی میں سوا کہتے ہیں۔ وہ سوئے بھی اس کو مارے گئے، اس کے جسم پر سوؤں کے زخم کے نشان بھی تھے اور بالآخر اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آدمی دیکھا جائے تو جو بھی تھا جیسا بھی تھا، لیکن جو انجام ہوا وہ انجام برا انجام ہوا۔ اور یہ موت کا شکار کن کے ہاتھوں ہوا؟ اپنے دوستوں کے ہاتھوں۔ دوستوں نے مار دیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں یاراں نے یار نو مار چھڑیا۔ اس طرح کی ایک خبر نہیں ہے، یہ تو میرا آئی وٹنس کہہ سکتے ہیں آپ، یہ مشاہدے کی بات ہے، میں جانتا ہوں اس کو، تو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، عرض کیا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات آپ نے جو ہے وہ سنے ہوں گے یا آئی وٹنس کیے ہوں گے، دیکھے ہوں گے آپ نے کہ دوستوں نے ہی دوست کا کیا کر دیا، کام کر دیا، زندگی کا خاتمہ کر دیا، یا کچھ اور جو ہے وہ دل میں دشمنی کسی بات پر بٹھا لی، آپس میں مذاق مسخری کر رہے ہیں، دل میں دشمنی بٹھا لی اور ایک بندے کا کام کر دیا۔ اس طرح کے 2 دوست تھے، پہلوان تھے۔ تو پہلوان بعض اوقات وہ ہوتے ہیں، خوش مزاج بھی ہوتے ہیں۔ اب خوش مزاج بولوں یا کیا بولوں، بہرحال یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے ہوتا ہے نا کہ پھپتی کسنا کسی کے اوپر، یہ بھی کبھی کبھار معاملہ چلتا ہے۔ مذاق کرتے ہیں، کسی کو 2 باتیں لگا دیتے ہیں، اس کو سنا دیتے ہیں، دوسرے کہکا مارتے ہیں، سامنے والے بندے کی بے عزتی ہو جاتی ہے، مذاق اڑانا جیسے، مسخری جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ 2 پہلوان تھے،
تو ان میں سے ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کی دوستی بھی تھی آپس میں، ان کو جناب اس کو اس طرح کا معاملہ کر لیا، مذاق کیا، 4 بندوں کے اندر اس کی بےعزتی ہو گئی، لوگ ہنسنے لگ گئے، اپنے گھر چلا گیا، یہ اپنے گھر چلا گیا، لیکن اس نے دشمنی دل میں بٹھا لی۔ اب کیا کیا؟ اب اس دوست نے اس کو جو ہے وہ پلائی، نیند کی گولیاں پلائیں، مشروب کے اندر ڈال کے، شربت میں ڈال کے، اور اس کی ٹانگوں کو توڑ دیا، دونوں ٹانگیں توڑ دیں، یعنی حال بحال کر دیا بندے کا۔ یہ ایک خبر نہیں ہے، اس طرح کی بہت سی خبریں آپ سنتے ہوں گے، اس طرح کی باتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی، پہلے بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا کہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے گئے، 3 ڈاکو مارے گئے، 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا، یا 5 ڈاکو تھے، 2 ڈاکو مارے گئے، 3 ڈاکو جو ہے وہ فرار ہو گئے، یا 2 ڈاکو مارے گئے، 1 ڈاکو فرار ہو گیا، 1 زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ یہ جو اس طرح جو ڈاکے ڈالتے ہیں مل کے سارے، ان کا بھی آپس میں ایک فرینڈشپ ریلیشن بہرحال ہوتا ہے۔ دشمنی کے ساتھ میری دشمنی ہو کسی کے ساتھ تو میں اس کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے تو کبھی نہیں جاؤں گا، یا اور بھی کام کرنے اس طرح کے نہیں جاؤں گا۔ آج ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے دوست کہیں، دوستی کہیں، دونوں طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ دوستی آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور اس پر انشاءاللہ آج ہم مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز تہجد کے لیے جگانے والے ہوتے ہیں، دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز با جماعت کے لیے ساتھ لے جانے والے ہوتے ہیں، دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ خیریت ہے، آپ کیوں نہیں آئے۔ اس طرح کے دوست بھی ہوتے ہیں جو تنبیہ کرتے ہیں، بندے کی غلطیوں کا اس کو جو ہے وہ ریئلائز کرواتے ہیں، اس طرح کے دوست بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سکھانے والے بھی دوست ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلانے والے بھی دوست ہوتے ہیں، اور بڑی سعادت بندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے دوستوں کی دوستی عطا فرمائے، اور جو پہلے جن کا میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے دوستوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ غور کرنے کی حاجت یہ ہے کہ میرے جو دوست ہیں یہ کیسے ہیں، اور میں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ کیسے ہیں۔ الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت اثر کرتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اس پر موضوع پر انشاءاللہ تفصیلی مدنی پھول مبلغین دعوت اسلامی عطا فرمائیں گے، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، آپ کے کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اپنے مشاہدات جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے سراؤنڈنگ ایریا میں، آپ ضرور بتائیے، کال کیجئے، ہمیں بتائیے، شیئر کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، بہت پیارے نعت خوان ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ قبلہ عدنان شیخ اتاری بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ کافی عرصے کے بعد سلسلے میں شامل ہیں۔ مرحبا عدنان بھائی، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ اور نعیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بہت پیارے نعیم بھائی ہیں۔ نعیم بھائی ہوں اور غوث پاک کی منقبت نہ پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ غوث پاک کی منقبت بھی سنیں گے ان سے، لیکن ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سورہ اعلیٰ کی آخری آیات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی صورتیں جو پسند تھیں، جو محبوب تھیں، ان میں سے ایک یہ صورت مبارکہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری صورت ہے۔ بہرحال تلاوت آپ سن چکے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت پرکیف کلام، جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائی دوست، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ارشاد، خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دوست۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس سے قبل اچھے نیتیں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل رہیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پوچھتے کیا ہو یوں گئے مصطفیٰ کے یوں پوچھتے کیا ہو یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتا کیا کیوں پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ قصر تنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے روح قدس سے پوچھئے
تم نے بھی کچھ سنا کیوں پڑھیے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد پڑھیے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد نکلا ہے تو میں تو کہوں گا اسی کلام کو جو ہے وہ آگے آپ جاری فرمائیں. صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد. میں نے کہا کہ اصل میں کس طرح میں نے کہا کہ اصل میں کس طرح صبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں پڑھیے صلی شفیعنا صلی اللہ محمد پڑھیے صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد. دل کو دنوں روتا پھر میں فدا دونیم کر مانا ہے سن کہ شق ماں آنکھوں سے اب دیکھا کہ ہوں پڑھیے صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد پڑھیے صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں لگا کرے ٹھوکر اسے
پڑھا کے پڑھی صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد پڑھی صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد جو شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے لاؤ سے پیش جلوہ زمزم رضا کے اوپر صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد پڑھی صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا پیارا کلام پڑھا عدنان بھائی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کلام میں امام اہل سنت کا ایک اور بھی شعر ہے، آپ فرماتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا، باغ میں شکر وصل تھا، باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، اللہ اللہ، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ یہ امام اہل سنت کا کلام ہے، اور کیا ہی پیارا کلام ہے۔ کلام اعلیٰ حضرت سمجھنے کے لیے دیکھیے مدنی چینل کا سلسلہ نغمات رضا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ عبدالحبیب بھائی کو سلامت رکھے، بڑے کام آسان کر دیتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ نغمات رضا سلسلہ بھی دیکھتے رہیے، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مضبوط کیجئے، پیدا کیجئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت بھی کریں، تعظیم بھی کریں، توقیر بھی کریں، حضور کی شفاعت ملے گی، بیڑا پار ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل۔ عدنان بھائی آج بھی جو میری چائے ہے یہ نہیں ٹھنڈی نہیں ہوئی، بہرحال چائے رکھی ہوئی ہے، کلام کے دوران میں نے نہیں پی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے یہ ہے دوستی۔ اب سب دوست تو ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ غریب کون، اپنی اپنی لوگوں نے بعض اوقات بنائی ہوتی ہے، اس چیز کی اپنی ایک مینٹلٹی بنائی ہوتی ہے کہ غریب کون ہے۔ حدیث پاک میں بھی ایک سوال کیا گیا کہ مفلس کون۔ بہرحال چلیں جی، غریب کون؟ غریب وہ کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو، کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھی اگر اس بات کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، اور دوست سے ایسا دوست مراد ہو کہ جو اسے دین کے رستے پر چلانے والا ہے، جو حدیث مبارکہ میں جیسے شخص سے دوستی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر تو ایسا اس کا کوئی دوست نہیں ہے تو لگتا یوں ہے کہ واقعی وہ غریب ہے۔ کہ اگر وہ دین سے دور ہو تو اسے کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اگر کوئی نیکی اس سے رہ گئی تو اس کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے تو اب اسے وہاں سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو اگر یہ اس تناظر میں بات ہے تب تو درست۔ اور اگر اس سے مراد کوئی اور ہے دنیاوی اعتبار سے کہ جی دوست وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے، تو اگر کسی خاص تناظر میں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دنیاوی اعتبار سے کوئی معاملہ ہے تو صحیح ہے، وہ آپ نے بیان کر دیا، صحیح بالکل۔ اگر اس اعتبار سے ہے تو یقیناً ایسا بندہ قابل رحم ہے اور وہ غریب ہے، اور اسے چاہیے کہ کسی ایسے بندے سے دوستی کرے کہ جو اسے اللہ اور اس کے رسول کے رستے کی جانب رہنمائی کرنے والا ہو، اس کی مدد کرنے والا ہو، اور ایسا دوست کہ جو اسے دین سے دور لے جانے والا ہو، تو پھر ایسا شخص بھی
غریب ہے اور قابل رحم ہے وہ شخص کہ جس کے دوست اسے دین سے دوری کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا، عقبہ نام کا آدمی تھا۔ یہ پہلے مسلمان نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ اس کا ایک دوست تھا ابی نام کا، اس نے اس سے کہا کہ تو نے اسلام کو اپنا لیا ہے، اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا ہے، تجھے چاہیے کہ تو پھر سے اسلام کو چھوڑ کر معاذ اللہ اور اپنے پرانے دین پر آ جا۔ یہ جو عقبہ نام کا شخص تھا، دوستی دیکھیے کس طرح سے بندے کو ایمان سے خارج کرنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس شخص نے کیا کیا، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے کلمہ پڑھا، لیکن اس کے باوجود اس کا وہ برا دوست جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، اس برے دوست نے، اس اسلام دشمن دوست نے اسے اسلام سے دور کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور کیا، اور یہ معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ کر پھر سے کافر اور مرتد ہو گیا۔ توبہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی، اور اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جو 19ویں پارے کے اندر ہے، یا ویلت لم اتخذ فلانا خلیلا، جس کے آخری الفاظ ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل کی، یہ شخص قیامت کے دن لوگ اس طرح کی حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، میری زبان پر اس وقت وہ اچھا آنے دے، چلیں ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت کریمہ ہمیں جو ہے وہ اس کو پڑھنا، اس کا ترجمہ کرنا، یہ ہمیں جو ہے ایک پیغام دے رہی ہے اور ایک سوچ اور ایک فکر فراہم کر رہی ہے، کہیں میں تو وہ شخص نہیں ہوں کہ جسے قیامت کے دن جو ہے اس بات کی حسرت اور ندامت ہو کہ میں نے فلاں شخص کو دوست بنایا تھا اور اس دوست نے مجھے دین سے دور کیا اور سنتوں سے دور کیا، اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو آپ کے جو احکامات تھے ان سے مجھے دور کرنے کا سبب میرا دوست بنا۔ اے کاش میں نے اگر اس کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی تو آج میں ذلیل اور رسوا نہ ہوتا۔ کہیں یہ حسرت، یہ ندامت ہمیں قیامت کے دن نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ کریم نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا ہے، اچھا ماحول عطا کیا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ایسے دوستوں کو اپنے آپ سے دور اور اپنے آپ کو ایسے دوستوں سے دور کر سکتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا دوست وہ ہے کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے تو وہ تیری مدد کرے، سبحان اور اللہ، جب تو بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلا دے۔ واہ واہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تجھ سے فلاں سنت چھوٹ گئی ہے، فلاں نیک عمل جو ہے وہ تم سے رہ گیا ہے، تمہیں چاہیے وہ کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس سے ہم یہ حدیث پاک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوست وہ ہے جو نیکی کے کام میں آپ کا دست و بازو بننے والا ہو، کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، اور اگر آپ بھول رہے ہیں تو وہ آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے ہمیں دوستی کے اصول، قاعدے اور قوانین بتائے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں کس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، کس کی جانب میرا دل مائل ہو رہا ہے، کس کو میں اپنا دوست بنا رہا ہوں، اور اگر وہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو میرے دین کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، میری معاشرتی جو دنیا میں اللہ کریم نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے اس کے لیے وہ خرابی کا باعث بن سکتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بندے کو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت پیارے مدنی پھول دیے۔ اچھا میں بتاؤں آپ کی زبان پر آیت کریمہ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ جو میں نے پڑھی تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی، اور مجھے جس نے بتائی اس نے بھی غلطی کی۔ اچھا دوسرا جس نے بتایا، میرے بھی دکان میں ہے نا یہ آواز آ رہی ہوتی بہت کچھ، میں بہت کچھ وہ سنتا ہوں جو مبلغین نہیں سن رہے ہوتے، بہرحال ہوتی ہے ترکیب۔ مفتش ہیں ہمارے عاصم مدنی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ اللہ اللہ، بالکل یہی درست آیت ہے، یہ انہوں نے مجھے بتائی ہے جی بات۔ چلیں جی، اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ وسیم بھائی کس کو دوست بنائیں اور کیوں بنائیں؟ جی ہاں، ہمیشہ سلمان بھائی جیسے کہ ایک بات میں اس میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتے ہیں جی، اور جو بات عدنان بھائی نے کی ہے نا کہ جس انداز پر ایک دوست دوسرے دوست کے عقیدے اور نظریات کی خرابی کا باعث بنا، جی سلمان بھائی یہ بات بڑی اہم ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسا
کہ جو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے فرینڈشپ کر رہے ہوتے ہیں جو عقائد اور نظریات کے اعتبار سے درست سمت پر نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں وسیم بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات لوگوں کی مینٹلٹی یہ ہوتی ہے، بھی دیکھیں ہم اپنے عقائد پر، ہم اپنے نظریات پر، ہم اپنے ذہن پر، ہم اپنے فیتھ پر، ہم اپنے یقین پر مضبوط ہیں، ہمیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا، ہمیں تو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، ہمیں تو ہماری جگہ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ بعض اوقات لوگوں میں زوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہی زوم ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا ایک بہت کامیاب اور بہت خفیہ ترین وار ہوتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ابو داؤد شریف میں ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہ بات بڑی قابل توجہ ہے ہمارے ان حضرات کے لیے کہ جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ یار میں تو اپنے نظریات پر بڑا پختہ ہوں، مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور میرے کو کوئی اپنے عقائد سے ہلا نہیں سکتا ہے، میں جس کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جسے چاہے سن لوں، میں جسے چاہے دیکھ لوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، حدیث ابو داؤد شریف کے اندر یہ بات مروی ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو بعض لوگ دجال کے یہ کرتب وغیرہ جو وہ دکھا رہا ہوگا وہ دیکھنے کے لیے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تو صراط مستقیم پر ہیں، ہمیں ہمارے عقائد سے، ہمارے نظریات سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تماشا دیکھ رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں تماشا دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کرتب دکھاتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابو داؤد شریف میں لکھا ہے کہ جب وہ لوگ وہاں جائیں گے تو اس کے کرتب دیکھ کر اس کے جیسے ہی ہو جائیں گے، توبہ استغفر اللہ، اور وہ انہی عقائد اور نظریات کو اپنا لیں گے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ توبہ۔ تو یہ گمان کرنا کہ یار میرے دوست چاہے جیسے بھی ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، صحبت اثر دکھاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو جیسی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ یہاں وسیم بھائی ایک لقمہ مطلب وہ ہے، قبول فرما لیں کہ یہ جو تماشا دیکھنے والے ہیں یہ بھی ذرا غور کر لیں کہ تماشا دیکھنے والے، ہم تو تماشا دیکھ رہے ہیں، تو تماش بین بندہ تو ویسے ہی جس سے آپ بولیں نا کہ تماش بین ہے تو اس کو تو اچھا مطلب سمجھا بھی نہیں جاتا اتنا۔ تو یہ غور کر لیں کہ تماشا دیکھنے والا بندہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس میں جال میں بھور میں پھنس جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بات ہے لاجیکل، اس کی یوں دیکھ لیجئے، جھکڑ کبھی چل رہا ہو نا، جھکڑ سائیکلون ہے سمندر میں، اگر طوفان بن جائے تو اب کوئی جہاز اس کے قریب نہیں جاتا۔ جہاز قریب کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے نہیں جاتا کہ اس کے قریب جاؤں گا تو یہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا، کہیں یہ اس طرح سے یہ جو جھکڑ ہے یہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتے؟ بھئی یہ ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لوگ دور بھاگتے ہیں، جہاں طوفان ہوتا ہے یا جہاں پر نقصان ہو رہا ہوتا ہے، جہاں آگ لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں لوگ آگ کے قریب نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ہمیں بھی آگ ہی نہ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کا معاملہ ہے جہاں شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے اور بالکل مطلب عجیب طریقے سے آگ نکل رہی ہے، شارٹ سرکٹ کی آگ بہت عجیب اور بھیانک قسم کی ہوتی ہے، اللہ رحمت فرمائے، تو اس کے قریب کوئی نہیں جاتا بندہ۔ کیوں نہیں جاتا؟ دور رہ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، قریب کوئی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ کہ جی یہ ہمیں بھی کہیں کرنٹ نہ لگ جائے، اپنی زندگی بچانے کے لیے لوگ دور رہتے ہیں۔ تو یہ جو دور رہ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی کوئی بندہ بولے بھی بڑا کمال کر رہے ہیں، یہ کمال کیا ہے؟ اللہ کے بندے دیکھ رہے ہیں آپ کے ایک بندہ جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، جل رہے ہیں، ان کو آگ بجھانے کا کوئی انتظام کریں۔ کہیں شارٹ سرکٹ ہے تو اگر آپ کھڑے، آپ نے دیکھ ہی دیا شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے، تو اس کو کس طریقے سے نقصان کو روکا جا سکتا ہے، اس طرف آ جائیں۔ تماشا دیکھتے رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر بندہ ایسی جگہوں کی طرف جائے یا ایسا کوئی تماشا دیکھے جو بندے کے عقائد کو یا بندے کے ایمان کو بگاڑنے والا معاملہ ہو، تو یہ پھر انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، جیسا کہ وسیم بھائی نے بیان بھی فرمایا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کہیں شارٹ سرکٹ ہو جائے تو فوراً جو الیکٹرک کے ادارے ہیں وہاں کال کرنی چاہیے۔ آپ سب یہ بلڈنگ ہے کہ ہاں باب المدینہ کراچی میں، آپ بھی ساتھ تھے؟ صبح کا وقت، صبح ناشتہ کیا تھا ہم نے، اور اس وقت مدنی چینل پہ سلسلہ بھی نہیں کرتے تھے ہم لائیو نا، اس وقت کی بات، پہلے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو یوں ایک بلڈنگ میں، شاپنگ مال میں آگ لگ گئی، اور یہ شارٹ سرکٹ کی آگ ہے، لوگ جمع ہیں، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، رش لگا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا بھی ادھر آگ نکل رہی ہے، ہم ادھر پہنچے، پتا چلا بھی شارٹ سرکٹ سے جو ہے وہ آگ لگی ہے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ انہوں نے فوراً جو ہے وہ فون کیا یہ ادارے والوں کو، کہ الیکٹرک والوں کو، یہ اس طرح سے فلاں ایریا ہے، یہاں پہ بہت سخت جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے اور عجیب عجیب جو ہے وہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں کی بجلی جو ہے وہ بند کر دیجیے۔ تو انہوں نے پھر بجلی بند کر دی، انہوں نے بجلی بند کر دی۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اس طرح کی جو ہے وہ آپ
अच्छी कोई जिसे आप कहें काविश कर सकते हैं। खाली तमाशा देखते रहना, खड़े रहना, शोर मचाते रहना, अल्लड़बाजी करते रहना, ओए हुए हुए ये करते रहना, इसका क्या फायदा होगा? अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। जी हुजूर। बिल्कुल। और सलमान भाई, इसमें जो मैं दोस्त के हवाले से अर्ज कर रहा था कि हम ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करते हैं जो कि नुकसान देती है, जैसे कि मैंने दज्जाल का भी सुना, और इस तरह हदीस पाक है, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ेह हदीस पाक है, अल मरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा ये देखो कि तुम किसके साथ दोस्ती कर रहे हो, तुम किसकी दोस्ती अपना रहे हो। अगर मैं ऐसे लोगों की सोहबत अपना रहा हूँ जो बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन के बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, सहाबा किराम के बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे, अल्लाह के प्यारों के बारे में उनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, वो लोग अच्छी समत की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो मुझे अपने ईमान को बचाने के लिए ऐसे दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा। यानी समझ लें कि बुनियादी तौर पर मुझे ऐसे लोगों को दोस्त बनाना है। जैसे कि आपका सवाल है कि दोस्त किसे बनाया जाए, तो बुनियादी तौर पे मुझे समझ लें कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाना है जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदों का अदब करने वाले सुभान अल्लाह। और जो अल्लाह के मुकर्रब बंदों का अदब करने वाला होगा, अल्लाह के मुकर्रब बंदों के फजाइल और कमालात को बयान करने वाला होगा, वो शख्स दोस्त की जितनी शराइत हैं कि वो हमारी दीन में मदद करे, हमारी दुनिया में मदद करे, हमारी हर मुश्किल के वक्त काम आए। जैसा कि मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का भी फरमान मिलता है कि दोस्त अच्छा वो है कि जो तुम्हारी मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आए। जो शख्स आशिक रसूल होगा वो इन तमाम उमूर में हमारे काम आएगा। और दोस्त की शराइत भी बुजुर्गान दीन ने बड़ी प्यारी बयान की है, और वो हमें गौर कर लेना चाहिए कि मैं जिस शख्स को दोस्त बना रहा हूँ, आया कि उसमें ये शराइत पाई भी जाती हैं या नहीं पाई जाती। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम अभी सिलसिले में आगे जैसे जैसे चलते रहते हैं, इंशाल्लाह इन मदनी फूलों पर भी इंशाल्लाह। मदीना बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने वसीम भाई, और अच्छी मदनी फूल जो है वो अता फरमाए हैं। ये दोस्तों का मामला बड़ा गंभीर होता है। मर्दों के जो होते हैं जिनके साथ एक फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, तो स्नाई बहनों के अंदर भी ये मामला सहेलियों वाला होता है, सहेलियाँ होती हैं और उनसे भी जो है वो गपशप होती है। ये एक सर्कल है, फ्रेंडशिप सर्कल जिसे आप कह सकते हैं। इस्लामी भाइयों में भी होता है, मर्दों में भी होता है, औरतों में भी होता है। एक चीज जो मेरे मुशाहदे में आई हाफिज साहब, वो ये है कि बंदा गलत नहीं होता, लेकिन जो उसका दोस्त है वो उसे गलत बना देता है और बंदा गलत बन जाता है। दोनों बातें हैं, दोस्त गलत बनाता है और बंदा गलत बनता है, मतलब दोनों कसूरवार हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक दूसरी नजर से देखें तो वो ये है कि बंदा जो है वो ठीक है, ठीक है, मर्द है या औरत है, जाती तौर पर उसको देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसका दोस्त है वो उसे गलत बना देता है। इस पर भी कुछ मदनी फूल जो है वो अता फरमाए। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसने सारी जिंदगी सिगरेट पकड़ा ही नहीं है, अब वो किसी शादी की दावत में चला गया, शरीफ उन नफ्स जैसे लोग होते हैं, अब वो शादी की दावत में किसी में चला गया, अब वहाँ जितने हैं लोग वो सारे जिनके साथ ये रुका हुआ ठहरा हुआ है वो सारे सिगरेट पीने वाले हैं। उनमें से एक, यार आज तो ये सिगरेट पिला के छोड़ेंगे, अरे आज तो पी ले भाई, हमारी खातिर पी ले भाई, कोई एक कशी लगा ले, क्या हो गया है, कुछ नहीं हो रहा तुझे, तो यूं करके उसको सिगरेट पिला देंगे, सिगरेट पिला देंगे, या कोई नशा इस तरह का जो है वो लगा देंगे। इस तरह की भी बाज़ औक़ात जो है वो सिलसिले इस तरह के हो जाते हैं। बंदा गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई गलत आदत डाल देंगे गैर महसूस तरीके में, अपने अंदर जो गलत आदत है वो उसके अंदर भी डाल देंगे। औरत है, वो कोई मतलब है, फीमेल है, उसके अंदर कोई खराबी खामी जाती तौर पर देखा जाए तो वो नहीं है, लेकिन जिसके साथ उसका रिलेशन है, जिसके साथ उनका ताल्लुक है, जिसके साथ वास्ता है, जिससे उठना बैठना है, उसके दिमाग में शैतानियत है, तो अब वो शैतानियत इसके दिमाग में भी इंजेक्ट कर रही है और ये उसको ले रही है। दोनों तरह से मामला जो है वो होते हैं। मैं ये समझता हूं दोनों कसूरवार हैं। जब तक पहले नंबर पर तो मैं खुद कसूरवार हूं कि मैंने ऐसे बंदे को दोस्त क्यों बनाया कि जो गलत आदतों वाला है, उसके साथ मैंने इतना मेल जोल रखा क्यों मैं। दूसरी बात यह है कि एक बंदा जिसको पता है यार मेरी आदत बुरी आदत है, तो वो बुरी आदत दूसरों को क्यों दे रहा है, अपनी बुरी आदत क्यों नहीं छोड़ता? क्या फरमाएंगे आप? सलमान भाई देखें, हमारा दीन जो है दरअसल, अगर हम इब्तिदा में जो चीज़ अर्ज की गई कि
دوست کسے بنانا ہے، اگر ہم نے ان شرائط، اس معیار کو جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی ہے، اگر ہم نے ان کو ملحوظ خاطر رکھا، ان کا لحاظ رکھا ہم نے، تو یہ اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ فطرتاً ایک صحیح شخص جو ہے اس کے غلط دوست اسے دنیاوی طور پر بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اخروی طور پر بھی نقصان پہنچنے کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کا معاملہ ہے، ہنستا بستا گھر صرف سہیلی کی باتیں سن کر اور انہیں اپنا کر اپنا گھر جو ہے وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے برباد کر لیا۔ تو یہ مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص جو آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے، غلط عادات کو آپ کو اپنانے کی ترغیب دے رہا ہے، تو یقیناً وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت مغیرہ سے، یہ آپ کے داماد ہیں، فرمایا کہ ایسا شخص، ایسا دوست کہ جس کی صحبت تمہیں کوئی دینی فائدہ نہ دے، جس کے ساتھ رہنا تمہارے لیے کسی دینی فائدے سے خالی ہو، دینی فائدہ نہ دے، تو ارشاد فرمایا ایسے آدمی سے بچ، تو سکون کے اندر رہے گا، سلامتی والا رہے گا، تو محفوظ رہے گا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ رہنا مجھے دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے فائدہ دے رہا ہے بلکہ نقصان دے رہا ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے کبھی کسی فاجر کو، فاسق آدمی کو دوست مت بناؤ۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے وہ اپنے برے کام کو تمہارے لیے اچھا کر کے پیش کرے گا۔ ارے سگریٹ ہی تو ہے بھائی، خالی ہے، بھری ہوئی تھوڑی ہے، پی لو آج۔ اب وہ اس کو نہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے، تمہیں یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بس کرا کے برا کام ہے، لیکن ارشاد فرمایا وہ مزین کر کے پیش کرے گا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حافظ صاحب اس سے بھی اوپر کی باتیں ہیں، جی نشہ پلا دیں گے، جی نشہ پلائیں گے، پھر اس کی ویڈیو بنائیں گے، اور ویڈیو بنا کے یہی پھر اس کو بلیک میل بھی کریں گے۔ یہ جو اس طرح کے دوست ہوتے ہیں نا، جن کی بری عادتیں ہوتی ہیں، نشے کی عادتیں ہیں اور اس طرح کی بری عادتیں ہیں، ان کو تو رقم چاہیے ہوتی ہے، گھر سے کتنے پیسے ملیں گے، پھر یہ چوریاں چکاریاں کرتے ہیں۔ جب یہ اور دیکھتے ہیں ادھر نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، پیسے مانگیں گے، بندہ دے گا نہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے، اس طریقے سے ٹریپ کر لیں گے، کبھی نشہ کھلا کے، نشہ پلا کے، پھر ویڈیو بنائیں گے، پھر بلیک میل کریں گے، ہمیں پیسے دے ورنہ یہ تیرے باپ کو ہم بھیجیں گے کہ تیرا بیٹا یوں کرتا ہے، یا یہ ہم فلاں جگہ پر نیٹ پہ چڑھا دیں گے اور یوں تیری زندگی جو ہے برباد ہو جائے گی۔ اس طرح کے معاملات، یہ ان کے پیچھے جو ہے نا، ان سارے معاملات، یہ بربادیوں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دوست کا بھی کردار کہیں نہ کہیں ملے گا آکے۔ بالکل۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا وہ اپنا برا عمل تیرے لیے مزین کر کے پیش کرے گا اور وہ چاہے گا کہ تو اس جیسا بن جائے، اور ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا رہے گا اور اپنی بری خصلتیں تیرے سامنے اچھی کر کے پیش کرے گا، چاہے گا کہ تو ویسا ہو جائے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مزید کہ اس کے پاس آنا جانا تیرے لیے عیب اور باعث ننگو آر ہوگا۔ جب برے آدمی کے پاس جائے گا لوگ تجھے بھی برا خیال کریں گے، اس لیے ارشاد فرمایا کبھی فاسق آدمی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنی پیاری اس کی تعلیمات ہیں کہ ہمیں اگر کسی شخص سے کوئی تعلق قائم کرنا ہے، دوست بنانا ہے، تو ہمیں اسلام بتا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یہ دراصل یہ ساری کی ساری وہ دوستیاں ہیں جن کی بنیاد سلمان بھائی دنیاوی مفاد اور دنیاوی مفاد ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ارشاد فرمایا کہ دنیا کے گہرے دوست قیامت کے دن دشمن ہوں گے، للمتقین فرمایا سوائے متقیوں کے۔ جس کا کوئی دوست متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ دنیا میں بھی خیر خواہ ہے، آخرت میں بھی وہ خیر خواہ ہوگا۔ لیکن جس دوستی کی بنیاد صرف دنیا پر ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن گہرے دشمن ہوں گے۔ اب اس کو دیکھ لیں ہم کہ میں کسی شخص کو دوست بنا رہا ہوں، اس کی جانب میرے قدم بڑھ رہے ہیں، میرا ہاتھ بڑھ رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ ملنا، اس کے پاس جانا میرے لیے آر کا باعث بنے اور قیامت کے دن بھی یہ گواہی دینے والا ہو، مولا میرے ساتھ مل کے شراب پیا کرتا تھا، میرے ساتھ مل کے فلاں گناہ کیا کرتا تھا، تو یہ دراصل اپنے قیامت کے گواہوں میں اضافہ کر رہا ہے اور یہ اسے برے کاموں کی طرف اکسا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے
کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ہم نشیں بنیں، جو خود بھی نیک کام کرنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے والے ہوں۔ مدینہ بڑی اچھی بات کہی۔ دوست تو اچھا دوست ہوگا تو وہ پار لگائے گا، ورنہ تو وہ کچھ اور کہیں اور ہی پہنچائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کچھ باتیں ہیں اور بھی کہنے کی کافی ساری باتیں ہیں، لیکن یہاں پر کچھ ہم آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ ایک اور بات چلتے چلتے کر دوں پہلے کہ چلیں کالز کے بعد کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی محمد نواز مجدی مرکز الاولیاء لاہور سے۔ سلمان بھائی دوست یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ جو نماز پڑھتا ہو، جو بے نمازی اس کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ واہ جی واہ، کیا فرمائیں گے آپ سے؟ ایسا شخص کہ دیکھیں سلمان بھائی، کوئی بھی شخص ہے نا، مطلب جو کسی برائی میں مبتلا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دور رہنا عام آدمی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جی ہر مریض جو ہے نا، اسے یعنی کوئی مرض کس سطح کا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مرض بڑھ جائے تو اس کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، چھوٹا موٹا آدمی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو اب اپنے آپ پر بھروسہ کر کے برے لوگوں کی صحبت کے اندر چلے جانا کہ نہیں جی نہیں، میں تو ان کو سیدھے رستے پہ لے آؤں گا، میں تو ان کو وہ کر لوں گا۔ اگر تو کوئی آدمی اسپیشلسٹ ہے اس اعتبار سے، جیسے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی صحبت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہے، تو ایسوں کے پاس آنے والے تو یقیناً سدھرتے ہم نے دیکھے ہیں، بہت سارے دیکھے ہیں۔ ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بیچارہ خود کمزور ہے نا، تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ کو سیکیور کرے، دوسروں کے لیے کسی ماہر اسپیشلسٹ کا انہیں رستہ بتائے یا انہیں لے آئے، تو یہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے مبلغین ہیں مدنی چینل کے، اس وقت چھٹا میں ہیں ایاز مدنی، خالد مدنی اور عابد مدنی۔ کیا بات ہے جی، آپ چھٹا میں ہیں اور سلسلہ دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے سفر کو مولا تعالی قبول و منظور بھی فرمائے۔ جی کالز۔ آئی ایم محمد وقار فرام نبی شاہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ دوست ہوتے ہیں ان پر بھروسہ کرنا ٹھیک ہے کیا؟ اگر دوست میں کون کون سی خوبیاں ہوں کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا دوست سچا ہے، اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا بتائیں۔ تجربہ یہ ہے، مشاہدہ بھی یہ ہے کہ دوست کبھی کبھار بیچ چراہے کے جیسے ہنڈیا پھوٹتی ہے نا، تو وہ بیچ میدان کے لا کے دوست جو ہے وہ مروا دیتا ہے، یوں کہیں کہ وہ سیڑھی پر چڑھا کے نیچے سے ڈنڈا کھینچ دیتا ہے۔ ابھی وہ بات جو میں کرنے جا رہا تھا، وہ سوال آپ کا آ ہی گیا۔ وسیم بھائی آپ بھی مدنی پھول عطا فرمائیے گا کہ دو شخص صاحب سے بیٹھے ہوئے آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا بھی کیوں ایسے خام خواہ، مسئلہ کیا آپ کا؟ اب وہ پھر کو کہانی انہوں نے مجمل طریقے سے پھر شروع کر لی۔ یار یہ بتائیں ایشو کیا ہے، یعنی آپ کس ایشو پر ایک دوسرے سے اس طرح مطلب غصے سے بات کرنے، ایشو کیا ہے آپ کا؟ اب کیا تھا جی، ایشو کیا تھا؟ ایشو انہوں نے یوں ہی بنایا، پھر وہ دوسری دفعہ پھر بتایا، یعنی وہ جو بات تھی نا، جو باعث نزاع تھی، وہ نہیں بتا رہے تھے، ارد گرد کی کہانی وہی بتا رہے تھے۔ میں نے کہا یار آپ یا تو دیکھیں، دوسری بات ہے بھائی آپ نے نہیں بتانا ٹھیک ہے، بھلے نہیں بتائیں، لیکن اس طرح آپس میں اس طرح یہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے بالآخر ایک بول ہی پڑا، اس نے کہا میں نے اس کو ایک راز کی بات بتائی تھی اور یہ میرا یہ دوست ہے، میں اس سے ہر بات شیئر کرتا ہوں اور کچھ نہیں چھپاتا، تو میں نے اس کو ایک راز کی بات بتائی تھی، اس نے فلاں کو بھی بتا دی، فلاں کو بھی بتا دی، فلاں کو بھی بتا دی، فلاں نے بلا کے مجھے یوں بولا، فلاں نے بلا کے مجھے یوں بولا۔ تو میں نے پھر کہا، وہی کہا جو المستطرف میں لکھا ہوا ہے، المستطرف میں ہے کہ تمہارا راز السر کا اسیر کا، تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، اور جب تم اس کو آزاد کر دو گے تو پھر تم اس کے قیدی بن جاؤ گے۔ تو میں نے کہا اگر اتنا ہی ٹاپ سیکرٹ تھا تو آپ کو بتانے کی حاجت کیا تھی؟ اللہ اللہ، وہی بات نا، بشر راز دلی کے کر ہائے خوار ہوتا ہے۔ اچھا، اس طرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کل تب اس موضوع پہ پڑھ رہے تھے تو ایک مضمون کی اس طرح کی ایک روایت ملی ہے کہ یا قول ہے کہ کسی سے اتنی محبت یا اتنی مضبوط دوستی نہ کر لو کہ بعد میں اگر اس سے کوئی اور واقعہ پیش آ جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ اس سے دوری اختیار کرنا پڑے تو تمہیں آزمائش ہو جائے، اور کسی سے اتنی دشمنی بھی نہ کر لو کہ بعد میں جب تمہیں محبت کا موقع آئے تو اس کے ساتھ تمہارا ملاپ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اسلام تو ہمیں صرف رہنمائی کر ہی رہا ہے نا، اور یہ حقیقت ہے سلمان بھائی۔ اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں ایسے حضرات کے جنہوں نے دوستوں کی وجہ سے خودکشیاں کی ہیں، جنہوں نے دوستوں کی وجہ سے اپنی جانیں گنوائی ہیں، تو ان میں ایک آپ کو بڑی تعداد وہ ملے گی، ہم خبریں پڑھتے رہتے ہیں نا آئے دن،
ان میں بڑی تعداد وہ ملے گی کہ جس نے اپنے دوست کو کوئی اپنا راز بتا دیا تھا, اپنے دوست کو کوئی ایسی بات بتا دی تھی کہ جسے وہ دوسرے لوگوں میں پبلک کرنا گوارا نہیں کرتا. اب دوستوں نے وہ بات پتا کر لی تو انہوں نے آگے اس کو بلیک میل کیا, نہ چاہتے ہوئے کہ یار اب میں کیا کروں, اگر یہ راز میرا باہر پتا چل جائے گا تو میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو جائے گا. یہاں تک کہ کئی نوجوانوں نے خودکشیاں کی ہیں, کئی نوجوانوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں. تو یہ تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم آیا جس شخص سے دوستی کر رہے ہیں, بلکہ ہم جسے راز بتا رہے ہیں, راز اولاً تو کسی کو بتانا نہیں چاہیے. صحیح ہے نا کہ کب کس کا ذہن کیا پلٹ جائے, کیونکہ قلب ہے, قلب کو قلب کہتے اس لیے کہ منقلب ہوتا رہتا ہے. کب یہ آپ کا دوست آپ کا دشمن بن جائے اور آپ کے لیے اذیت کا باعث بن جائے. تو اس لیے یہ تو بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ میں کسی کو اپنے راز کی بات بتا رہا ہوں. آپ اپنے راز کی حفاظت نہیں کر سکے, اللہ اکبر, آپ خود اپنے راز کی حفاظت نہیں کر سکتے تو دوسرا آپ کے راز کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کسی نے دسی نا, یہ کہتے ہیں بات بتاتے ہیں کسی نے دسی نا, وہ بھی آگے بتائے گا پہلے کسی نے دسی نا, تو یہ یوں کہہ کہ وہ بھی آگے وہ مطلب چلتا رہے گا معاملہ. اور کسی کو بتائے کہ نہ بتائے, بچوں کی امی سے اگر کیمسٹری میچ ہے اچھی ہے تو بچوں کی امی کو جو ہے وہ شیئر کر دے گا. اچھا بچوں کی امی کی جس سے کیمسٹری میچ ہوگی یہ اس کو بتائے گی, اور اگر اس کے بچوں کی امی کی کیمسٹری اس کے بچوں کی امی سے میچ بنتی ہوئی کسی طریقے سے تو وہ ادھر بتائے گی, تو وہ بات جو ہے نا وہ پھر وہ میدان میں آ جائے گی. تو دیکھیں راز جو ہے نا وہ راز کو راز بنا کر رکھیں. راز تبھی تک راز ہے جب تک یہ راز ہے, اور جب آپ اس کو میدان میں لے آئیں یا کسی کو بتا دیں پھر یہ راز ہے یا نہیں ہے, یہ بات محل غور ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور اگر کوئی بتا ہی دے تو بات کی حفاظت کرنی چاہیے, اور یوں نہیں کسی کی جو پرائیویٹ بات ہوتی ہے اس کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے, بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھے دوست کے اوصاف میں سے بزرگوں نے جو لکھا وہ حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ دوستی کی اسلام میں سلمان بھی اس قدر اہمیت ہے, اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی, دوستی کے آداب پر, دوست کسے بنانا چاہیے, کیسے شخص سے دور رہنا چاہیے. حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں, زبردست عالم دین ہیں. آپ نے جو ہے وہ صحبت کے آداب پر, دوستی کے آداب پر آپ نے کتاب لکھی. حضرت عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے الانوار کے نام سے کتاب لکھی, وہ بھی اس کا بھی موضوع یہی ہے. امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی نے الاخوان کے نام سے کتاب لکھی, اسلامی بھائی کس کو بنانا چاہیے. اور اس کے اندر جو آپ نے آداب ذکر فرمائے اس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر دوست کوئی بات راز کی کہہ دے تو اب اسے راز ہی رکھے, بلکہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے, اس کی بات کو دوسروں سے شیئر نہ کرے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ جب اپنے دوست کے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو پھر اسے خلاف ورزی نہ کرے اس کی. فرماتے ہیں کیوں, خلاف کرنا دوستی نہیں بلکہ یہ منافقت اور نفاق کی علامات میں سے ہے. صحیح, جیسے مثال کے طور پر حافظ صاحب کہ دوست سے وہ پرابلم میں پریشانی میں ہے, آپ نے اس سے مطلب کہا, اس سے پیسے مانگے, اس نے, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں پیسے, کو رقم کا انتظام کرتا ہوں, پیسے دیتا ہوں, اور آپ کو پتا ہے کہ کہاں دینے ہیں, آپ نے اس کو لارے پہ لگا دیا. اب وہ بیچارہ انتظار کر رہے جی ابھی آئے گا, ابھی آئے گا, ابھی دے گا, ابھی دے گا, ابھی کرے گا, لیکن نہ آنے والے نے آنا ہوتا ہے, نہ ملنے والے کو کچھ ملنا ہوتا ہے. تو توقعات بھی پوری ہی وابستہ کرنی چاہیے. فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي حَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اللہ پر توکل کرو, وہ رب تبارک و تعالی جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ پر توکل ہو, اللہ تبارک تعالی پر توقعات ہماری وابستہ ہونی چاہیے. اس نے زن اس کی رحمت سے ہونا چاہیے. وہ کریم ہے, وہ نوازنے والا ہے, وہ عطا کرنے والا ہے. دنیا میں لوگ بیچارے پہلے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں یار یہ میری مشکل میں کام نہیں آیا. مشکل میں کام کیسے ہے, بیچارہ پہلے ہی مشکل میں. آپ اس سے اس کے حالات تو پوچھیں کس حال میں. آپ کسی سے قرض مانگتے ہیں, ہمیں آپ کو دیکھنے میں وہ اچھا لگ رہا ہے. لوگ اپنی جو غربت ہوتی ہے, بعض لوگ اپنی غربت کو ظاہر کرتے ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنی غربت کو چھپاتے ہیں جن کے اندر خودداری ہوتی ہے, اور اپنا رہن سہن بھی ایک نارمل لوگوں کی طرح وہ رکھتے ہیں. اب ہم ایسے بندے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مالی اعتبار سے بڑا سیٹلڈ ہوگا, جبکہ حقیقتاً وہ مالی اعتبار سے سیٹلڈ ہو یہ ضروری نہیں ہے. پہلے بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. آج آپ خود جانتے ہیں مہنگائی کا اتنا دور ہے. ہم نے کہا بھئی ہمیں پیسے چاہیے, 1 لاکھ روپے کی فرمائش کر دی,
اب اس بیچارے کی تنخواہ 25-30 ہزار روپے ہے, 1 لاکھ روپیہ میں اسے مانگوں گا, وہ کہاں سے 1 لاکھ روپیہ دے گا؟ ابھی بچے ہیں, بچے دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں, دارالمدینہ کی فیس ہے, بچے جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں, اور بچوں کی کاپیاں ہیں, کتابیں ہیں, یونیفارم ہیں, ڈریس ہیں, گھر ہے, بجلی کا بل ہے, ٹیلی فون کا بل ہے, موبائل کے پیسے ہیں, اور پانی کا بل ہے, مطلب گیس, بجلی, یہ یوٹیلیٹی بلز آپ دیکھ لیں, راشن ہے, آپ دیکھیں اوسطاً تقریباً جو نارمل طریقے سے بھی زندگی گزارتے ہیں 25,000 روپے تک تقریباً یہ خرچ مہینے میں ہو ہی جاتے ہیں. ایک یا 2 بچے ہوں اور جو ہے وہ بچوں کی ماں ہو اور بندہ ہو, اتنا خرچہ تقریباً ہو جاتا ہے. تو اب وہ پہلے بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, ہم بول رہے ہیں بھائی ہمیں دو, اب وہ نہیں دے رہا, یا اس نے معذرت کر لی, یا اس نے اپنا عذر بتا دیا, ہاں تم نے کہاں دینا ہے, تم سے تو دوستی لگانا ہی فضول ہے, تم سے تو توقع رکھنا ہی فضول ہے. ایسے خام خواہ اس طرح کے جملے بول کے کسی کو ڈیگریڈ بھی نہیں کرنا چاہیے, مجبوری کو سمجھنا چاہیے, لیکن دوست کو بھی چاہیے کہ جتنا کام آ سکتا ہے وہ ضرور کام آئے, اور وہ بتا دے کہ جی آپ 1 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں, میں 1 لاکھ روپیہ تو نہیں دے سکتا, ہاں میں 10,000 روپیہ آپ کو پیش کر سکتا ہوں, تو یہ آپ قبول فرما لیں. تو یہ ضرور کر دینا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن ظن رکھنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. جی میرے اسکول میں ایک بچہ ہے جو نا بہت گندا ہے, تو میں اس سے بدتمیزی سیکھتے رہتا ہوں, تو اب میں کیا کروں؟ جواب ارشاد فرمائیں. آپ کے اسکول میں بچہ ہے اور بہت گندا ہے, اور آپ اس سے بدتمیزی سیکھتے رہتے ہیں, تو آپ اس سے بدتمیزی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ آپ اس سے بدتمیزی نہ سیکھیں, آپ اچھی عادات کو اپنائیں, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور آپ کی حفاظت فرمائے. جی محمد جاوید اشرفی اتاری ہند گجرات پالی تانا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ بہت پیارا ہے, اور آج دونوں عدنان بھائی بازو میں بیٹھے ہیں, دونوں نے ایک رنگ کے امامے پہنے, اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پیارے لگ رہے. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے. عدنان بھائی کی بارگاہ میں مدنی عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے اعلیٰ حضرت کا, بہت ہی پیارا. نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے. مرحبا, ماشاء اللہ. جی آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ اپنی چھوٹی عمر میں دوستوں کے ساتھ, چھوٹے عمر کے لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں کچھ مدنی پولیس چارج فرمائیں. اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچانا چاہیے, اور ایسے لوگوں سے, ایسے کم عمر جو ہے وہ لوگوں سے ہماری دوستی اور ریلیشن اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں ایک بلیک سپاٹ بن جائے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے اپنے ہم عمر لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایک ریلیشن اگر تعلق ہے, اور اس کی بھی بنیاد للہیت ہے. دوستی کا مطلب یہ حافظ صاحب نے جو بات کی ہے نا, آج کے سلسلے کی حاصل بات کر دی ہے کہ آپ کی دوستی جس سے, مطلب دوستی ہے نا جس کو آپ دوستی کا نام دے رہے ہیں, اس کی بیسڈ, اس کی جو بیس ہے اگر وہ للہیت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ویلڈ ہے. اور للہیت ظاہر سی بات ہے اسی میں ہوگی جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات نے اجازت دی ہوگی, اسی میں ظاہر سی بات ہے للہیت کا معاملہ ہوگا. تو اگر یہ ہے تو اچھی بات ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے, اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے. سلمان بھائی ماشاءاللہ اتوار کا دن ہے, آج چھٹی کا دن ہے, اور موضوع تو ایسا لیا ہے کہ مدینہ مدینہ. ہر انسانی دوستی کے چکروں میں لگا ہوا ہے, کوئی نمازیں چھوڑ رہا ہے دوستی کے چکر میں, تو کوئی کیا کام چھوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, مدینی چینل کو شاد و آباد رکھے, جو اچھے اچھے موضوع لے کر آتی ہے اصلاح کے لیے. میری عدنان بھائی سے فرمائش ہے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, یہ کلام سنا دے, خصوصی فرمائش ہے میری. مدینہ مدینہ, بڑی مہربانی, بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں یہ, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. مرحبا, آپ کو کال کرنا. وسیم بھائی, دوست نمازیں چھڑا دیتے ہیں, سینما میں لے جاتے ہیں, اور جوئے جو ہے اڈے پہ لے جاتے ہیں. آج کل کا دور, سلمان بھائی بہت اچھی بات ہمارے کالر اسلامی بھائی نے یہ بیان کی ہے, اور بڑی اہم ترین بات کی طرف توجہ دلائی ہے. جی بزرگان دین نے دوستوں کے بارے میں لکھا ہے نا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے, اس میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے, بڑی بنیادی بات ہے سلمان بھائی, دوست عاقل ہونا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ. اگر عقل مند دوست ہوگا نا, کبھی بھی کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچ سکتا. صحیح. اور اگر دوست عقل مند نہیں ہے نا, تو وہ دین ہو یا دنیا ہو, دونوں کو دوست بے عقل ہو, بے وقوف ہو, دین ہو یا دنیا, دونوں کو نقصان پہنچائے گا. پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ بڑی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. کچھ دوست ویڈیو بنا رہے تھے
اور اپنے دوست کو کہہ رہے تھے کود جا دریا کے کنارے، اور وہ کہہ رہا تھا اگر میں کود گیا تو کہا کہ کود تو صحیح۔ آخر کار اس شخص کو جوش آیا، نوجوان لڑکے کو 18 سے 20 سال کا لڑکا تھا، تیز دریا کے اندر کود گیا۔ دوست ویڈیو بناتے رہ گئے، ویڈیو بنا کر اب وہ بھائی وہ ڈوب رہا ہے اس طرح کہتے ہوئے بھاگنا شروع کیا۔ بالآخر کیا ہوا، نوجوان بیٹا ماں باپ کا دنیا سے چلا گیا۔ دوستوں نے جوش دلایا اور مروا دیا بیچارے کو۔ یعنی بیوقوف دوست انسان کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں سلمان بھائی، ہمارے اگر دونوں طرح کی باتیں شریعت آپ نے بات کہی ہے، دونوں طرح کی باتیں ہیں اس میں۔ ایک اس کو پرووک کیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ جوش دلایا، پرووک کیا اور اس بندے کو برانگیختہ کیا، وہ بھارا ایک کام کرنے پر، وہ بھی عقل سے کام لیتا اور اپنے آپ کو دیکھتا کہ میں مطلب کیا کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی آپ ون سائیڈڈ معاملہ، جو ون سائیڈڈ ہو وہی ون سائیڈڈ ہوتا ہے۔ ٹو سائیڈڈ اللہ کریم نے دیکھیں ہمیں عقل دی ہے، عقل ہے، دماغ ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ وہ تو جو بیچارہ ڈوب گیا اللہ تعالیٰ اس کی مسلمان بلا حساب بخشش فرمائے مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو عام طور پہ جنرل بات کروں، اگر مجھے کوئی بندہ اس طرح کی بات بول ہی رہا ہے نا تو یہ الارم ہو جانا چاہیے کہ مجھے اس سے ہٹ جانا ہے، دور جانا ہے اس بندے سے۔ لیکن سلمان بھائی یہ جو عمر ہوتی ہے نا، بالخصوص یہ بالکل ابتدائی عمر 15 سال کے بعد، یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ انسان بس سمجھ لیں کہ جوش دلانے والا جوش دلا رہا ہے تو مجھے جوش آ رہا ہے، صحیح ہے نا۔ تو ایسی صورت میں انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اسلام نے بنیادی بات بتائی کہ آپ عقل مند لوگوں کو دوست بنائیں، جو آپ کو مفید، اچھے اور معاشرے کے اندر جو چیزیں اچھی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ مثالیں دی، جوا ہو گیا، تاش کھیلنا ہو گیا، فلم دیکھنا ہو گیا، سینما جانا ہو گیا، یہ چیزیں ساری برائی والی ہیں۔ اگر کوئی دوست مجھے اس طرح کی دعوت دے رہا ہے تو مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دوست میرا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ یہ دوست میرا بدخواہ ہے جو مجھے برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ دوسری صفت جو بزرگوں نے بیان کی، اچھے اخلاق والے لوگوں کو دوست بنایا جائے۔ صحیح نا، میں دوست اگر چوائس کرنے جا رہا ہوں تو میں ایسا شخص نہ دیکھوں جو روڈ پر کھڑے ہو کر کسی کو گالیاں بک رہا ہے، میں ایسے شخص کو نہ دیکھوں جو نہ بڑے کی تمیز ہے نہ چھوٹے کی تمیز ہے، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، اپنے ہی آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ میرا دوست ہے، اپنے والدین کے بارے میں تاثر دے رہا ہوتا ہے، ارے یار ابا روک رہے تھے، ابا تو کہیں جانے ہی نہیں دیتے بھائی، توبہ، صحیح ہے نا، ابو کو تو پتہ نہیں کیا ہے یار، کہیں نکلنے ہی نہیں دیتے۔ اب ایسا شخص جو آپ کے سامنے اپنے ابو کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اپنے ابو کے بارے میں ایسی بد اخلاقی والی باتیں کر رہا ہے، کہاں وہ آپ کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے سر؟ کہاں وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے نا۔ دوستوں کے پاس جائیں گے والدین سے بدتمیزی کر کے کہ بھائی نہیں میں نہیں لا کے دے رہا کچھ، میں نے جانا ہے دوستوں کو بول دیتے ہیں ارے یار ابا نے پکڑ لیا تھا، فلاں 4 کام کہہ دیے تھے، اچھا خاصا بھی اپنا پلان تھا، سارے پلان کو اسے کا آگے پیچھے کر دیا، چوپٹ کر دیا۔ تو اب ایک اور جملہ بھی تھا، وہ بہرحال نکل گیا، رہنے دیں اسے، تو بہرحال کر دیا انہوں نے جو بھی کرنا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ یار میرا دوست جو والدین کے بارے میں ایسی بد اخلاقی والی بات کر رہا ہے، اس کی اخلاقیات اپنے والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو میرا کیا کام آئے گا؟ کیا کام آئے گا وہ؟ توبہ، صحیح نا، مجھے کیا دین کی سمجھ دے گا وہ، مجھے کیا آخرت کی فکر دے گا وہ؟ اگر میرا دوست ایسا ہے جو اپنے والد صاحب کے آتے ہی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، اپنے والد صاحب کی عزت کر رہا ہے، الحمدللہ یہاں پہ ہم نظارے دیکھتے ہیں، فیضان مدینہ میں صبح تب آ رہے ہوتے ہیں، مدنی منع بائک سے اترتے ہیں، پہلے اپنے ابو کا ہاتھ چومتے ہیں، پھر مدرسے میں جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کمال کی بات ہے یار، بندہ مزہ نہیں آ جاتا؟ سبحان اللہ۔ تو اگر میرا دوست ایسا ہے کہ اپنے والدین کی عزت و تعظیم کرنے والا ہے، مرحبا، ایسے کو میں پہلی فرصت میں دوست بناؤں، بلکہ اسے گنوانا نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ جو اچھے دوست ہیں نا، جو اللہ کی یاد دلانے والے ہیں، حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے ملنے والے لوگ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اچھی صحبت تو یہ چیز دکھاتی ہے، تو مجھے دیکھ لینا چاہیے کہ میرا دوست آیا کس طرح کا ہے اور اس کا انداز کیا ہے۔ مدینہ المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کبھی احمق بے وقوف سے دوستی مت کرو، ارشاد فرماتے ہیں وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا بلکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان کر دے گا تمہارا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے دور رہنا اس کی نزدیکی سے بہتر ہے اور اس کا خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے۔ تو ایسے بندے کے آدمی کو قریب نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا، آپ کی ناک سے مکھی اڑانا چاہے گا لیکن آپ کی ناک کاٹ دے گا اگر بے وقوف دوست ہو۔ ہم تو وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہی صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو اللہ ایسوں سے محفوظ فرمائے۔ باقی وسیم بھائی نے بڑی اچھی بات کہی
کہ جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا کیا ہوگا. اور بڑی یہ دل آزار قسم کی بات ہے یہ. مطلب کیا اس کا مطلب کیا کہوں, اس پر تبصرہ کیا کروں, تبصرے کے الفاظ نہیں ہیں. اس کی برائی تو اظہر من الشمس ہے. وہ باپ جس نے پالا بڑا کیا, کپڑے پہنائے, مصیبتیں, رات کو روتا تھا, یہ اٹھ کے وقت بے وقت اٹھ کے رونا بچے کا, باپ کی نیند کا جو ہے ڈسٹرب ہو جانا برداشت کرنا, اس کو چلتے چلاتے ماں نے پالا, پتہ نہیں کیا کیا کس طریقے سے مشقتیں اٹھا کر پالا ہے. بچہ بیمار بچہ ہے, تکلیف ماں باپ کو ہو رہی ہے, دوائی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور علاج کروا رہے ہیں, ٹیسٹ کروا رہے ہیں, بچے کا خیال کر رہے ہیں, اچھی خوراک دے رہے ہیں, اچھی تعلیم دے رہے ہیں, اچھا لباس دے رہے ہیں, خود بھلے جو ہے وہ کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے, بچے کو کھلا رہے ہیں, اس کا خیال کر رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے, کبھی اس طرح کا معاشرے میں دیکھا ہے کہ بچہ بھوک سے بلک رہا ہو اور گھر والے ماں باپ جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں اور بچے کو بھوکا چھوڑ دیں, اس کو دودھ نہ پلائیں یا اس کو کچھ اور خیال نہ کریں؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ لوگ اپنے گھر بیچ دیتے ہیں, کس کے لیے؟ اولاد کا علاج کروانے کے لیے. وہ ماں باپ جنہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے, آج میں یہ ان دوستوں کی وجہ سے یہ جو جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے, ایک بات میں کر رہا ہوں, جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آتا ہوگا تو پڑھیں گے نا. مصیبت میں پھنس جائیں گے, بیمار ہوں گے, شاید کوئی ہاسپٹل میں بھی داخل کروائے گا, نہیں کروائے گا, کیا کرے گا, کیا حال کرے گا, اللہ بچائے. مصیبت میں کون آتا ہے؟ پیچھے ماں باپ آتے ہیں. چوری کرے, اگر کوئی اور غلط کام کرے, جو ہے وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے چلا جائے, کون پیچھے آتا ہے؟ ماں باپ ہی آتے ہیں. بیمار ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, ون ویلنگ کر رہا ہے, دوستوں کا ہلڑ بازی کر رہا ہے, ون ویلنگ کر رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کون علاج کرواتا ہے؟ ماں باپ علاج کرواتا ہے. دوست چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے ہی علاقے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور آپ یقین مانیں وہ نوجوان کی کیفیت ایسی تھی کہ بتایا جو مجھے گیا نا, میں تو دیکھ بھی نہیں سکا. جو معلومات ملی تھی وہ یہ تھی کہ جسم کی تقریباً ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں. اوئے ہوئے ہوئے, اس قدر خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائک کی ریس لگاتے ہوئے. توبہ. اور جو معلومات ملی تھی وہ یہ تھی کہ دوست موقع سے بھاگ گئے تھے. توبہ توبہ. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, یعنی کہ کہاں پہنچا دیتے ہیں ہمیں یار. پیچھے کون کس نے آنا ہے؟ ماں باپ نے آنا ہے, اور انہی ماں باپ سے ہمارا تعلق نہیں ہے, ہمارا واسطہ نہیں ہے, ہمارا اس نے سلوک نہیں ہے. ایسا نہ کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, مدنی چینل یہ ہمیں بتا رہا ہے, ہمیں ذہن دلا رہا ہے. ہمارا جو بھولا ہوا راستہ تھا وہ ہمیں دکھا رہا ہے, بتا رہا ہے. یہ ہماری ڈائمنشن یہ ہے, ہماری لائن آف ایکشن یہ ہونی چاہیے. اس کو اپنائیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. مزید آپ کی کالز بھی ہیں, میسیجز بھی ہیں. کالز دیں جی, 2-3 کالز ایک ساتھ دیں, پھر ہم انشاءاللہ میسیج بھی شامل کرتے ہیں. جی. سلمان میاں سید فوقت احمد عرض کر رہا تھا کراچی سے. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, بڑے کافی عرصے کے بعد عدنان بھائی کا دیدار ہوا ہے. ان کی آواز کو ہم ترس گئے تھے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکتیں اور عشق عطا فرما دے, اور درد عطا فرما دے. وہ فرمائش میں ابھی کر دیتا ہوں اپنی بات کہنے سے پہلے کہ ان سے 2 شعر مجھے یہ ضرور سنوا دے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, تو سنوا دیے گا. میں آ رہا ہوں آپ کے موضوع کی طرف. سلمان بھائی, لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو ہاتھ بنانے والے کو دوست کہتے ہیں. اپنے معنی اور مفہوم کے حوالے سے دوستی ایک بہت بڑا کام, بہت بڑا نام ہے. ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا, ایک دوسرے کی دام درم سخن مدد کرنا, اور سب سے بڑھ کر آپ کا وہی مخلص دوست ہے جس کو آپ اپنی اور آپ کی آخرت کی فکر ہو, جو آپ کو دین کی راہ دکھائے. اس حوالے سے دعوت اسلامی سے دوستی کرنی چاہیے, جو واقعتاً ہماری منزل کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. یہ دوستی بلا شک و شبہ مخلصانہ اور قابل تعظیم ہے, اور اس دوستی کا ذریعہ مدنی چینل ہے, یعنی وسیلہ دوستی ہے. ہم تو ویسے بھی وسیلے کے قائل ہیں. بقول ایک شاعر کے کہ بلا عشق احمد خدا تک رسائی وہ مینار ہے جس میں زینہ نہیں ہے. ہماری آپ کی دوستی اللہ تعالیٰ قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت پیارے مدنی پھول دیے جی آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا, سبحان اللہ. جی. محمد سہیل اطاری, سلمان بھائی برکت سے آپ کی طرف. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بڑا پیارا ہے, آپ بھی بڑے پیارے ہیں. آپ سے مدنی پھول لینا تھا کہ میں نے بچے الحمدللہ اپنی دعوت اسلامی میں علم دین کے لیے ابھی ڈال رہا ہوں. بیٹی کی عمر 3 سال اور بیٹے کی عمر 5-6 سال ہے. الحمدللہ میں خود بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں. اعتکاف کرتے ہوئے پھر میں دعوت اسلامی میں آیا, بھی داڑھی بھی رکھی ہے. صدائے مدینہ بھی الحمدللہ لگا رہا ہوں. مدنی دورہ بھی ہے, مدنی درس بھی چل رہا ہے الحمدللہ بارکوں میں. مسجد غوثیہ.
واہ جی واہ، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے. اور امیر سنت فرماتے ہیں صدائے مدینہ دکھائے مدینہ. اللہ آپ کو مکہ مدینے کی بعد حاضری نصیب فرمائے اور خوش رہیں، شاد آباد رہیں. جی میرا محمد عامر اتاری، میں باب المدینہ کراچی لاڈلی قائد آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ کل آق صلی اللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے کلام سنا دے. اب تو بس کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ٹھیک ہے جی، مرحبا. کال شامل کی ہیں اور بھی کافی ساری کالز ہوں گی. آپ کے کچھ میسیجز جو ہیں ان کو شامل کرتا ہوں، پھر ہم عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم ایک زبردست مدنی گلدستہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اس کا انشاءاللہ ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ، مبلغ دعوت اسلامی، رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالی کا بڑا زبردست مدنی گلدستہ ہے. اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ مدنی گلدستہ یہ سلسلے میں ہمارے میں آن ایئر ہوگا، اور پھر انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا تو آتا رہے گا. اور ہم یہ مسلسل انشاءاللہ رجب المنجب کا مہینہ ہے تو عبادت کے حوالے سے ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے انشاءاللہ یہ مدنی گلدستہ دیکھا کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئٹہ سے میسیج ہے، اب تو بس ایک دن ہو کے مدینہ دیکھو ضرور انشاءاللہ. یہ ہیں جی، میرا نام علی ہے اور پنڈی سے ہوں. بہت مہربانی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اللہ. یہ ایک میسیج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے دوست نے برباد کر دیا ہے، اور آج میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. اللہ محفوظ فرمائے. اس میسیج پر میں کیا کہوں، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بری دوستی سے بچائیں اپنے آپ کو. ایک شخص نے کہا کہ برے دوست کے ساتھ میں نے کچھ لمحات گزارے، اور دوستی ہوئی، کچھ لمحات گزرے، کچھ ٹائم گزرا، اور اس دوست کی وجہ سے جو عادت میرے اندر آئی، 18 سال ہو گئے ہیں اس عادت سے جان چھڑانے میں جان نہیں چھڑا پا رہا. غلط عادت. یہ تھوڑی سی مصاحبت جو ہے تھوڑی سی مصاحبت، یعنی تھوڑا سا جسے آپ بولیں کہ لمحات جو گزر رہے ہیں دوستی کے برے دوست کے ساتھ، 18 سال سے پیچھا چھڑانے کی بندہ کوشش کر رہا ہے اور ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو پایا. یہ بیان ہے کسی کا. اللہ ان کے حال پہ بھی رحمت فرمائے. مولا تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ بھی رحمت فرمائے. برے دوست سے اپنے آپ کو بچائیں. آگے چلتے ہیں جی. یہ ہیں جی علی حسن اتاری مٹھی تھر پارکر سے. سبحان اللہ. یہ کہنے ہیں سلمان بھائی آپ تھر پارکر آئے تھے، وہ کلپس جو ہیں وہ دکھا دیں، اور آپ کو تھر کیسا لگا، اور آپ کی مٹھی، اور آپ کا مٹھی کا بھی جدول بننا چاہیے، جدول بنائیں. تھر پارکر میں مجھے کیسا لگا یہ ہم اسی سلسلے میں بتائیں گے. ایک پورا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ ہم اس پر. جتنا ہم ریکارڈنگ کر کے لائے ہیں وہ ابھی تیار ہو رہا ہے اور ایڈٹ ہوگا، اور پھر وہ اپنے پورا سسٹمیٹک انداز میں چلتا ہوا جب تیار ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ اس پر پورا سلسلہ کریں گے. میں نے تھر میں کیا محسوس کیا یہ بھی میں ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ. بڑی اچھی یادیں ہیں میری، تو کچھ وہ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ. علامہ جامی رحمہ اللہ کا کلام سنا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بری دوستی کو کیسے چھوڑا جائے. اچھی دوستی جو ہے وہ اپنا لیں، اچھے دوستوں کو اپنا لیں، بری دوستی خود بخود چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. یہ خرم اتاری بھائی ہیں سیال کوٹ سے. بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے بھی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہند کے شہر برہان پور سے میسیج ہے. بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے بھی. اللہ اللہ. کافی سارے اور بھی میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے. عدنان میں کچھ کلام سنائیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ ہی دوں تھر پارکر کے حوالے سے، اب انہوں نے میسیج بھی کیا ہے. جو خلوص و محبت مجھے نظر آیا ہے وہاں کے اسلامی بھائیوں میں، ہمارے عمر کوٹ کے اسلامی بھائیوں میں، اور بالخصوص آگے جب ہم نے سفر کیا، جس گاڑی میں ہم گئے تھے وہ تو ایک حد تک کی گئی، وہ کوسٹر تھی، تو ایک حد تک کی اس نے سفر کیا. پھر اس کے آگے اور جو سفر تھا، جو کچے راستوں کا سفر تھا، وہ پھر ہم نے جیپوں کے ذریعے سے کیا ہے. جیپ میں سفر کرنا بھی ایک صبر آزما جو ہے وہ کام ہے. بہرحال وہاں کے اسلامی بھائیوں کی جو محبت کا معاملہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آج میں عرض کر دیتا ہوں کہ صاف دل لوگ دیکھیں.
جن کے دل جو ہے وہ صاف ہیں، آئینے کی طرح ہیں. محسوسات اپنے عرض کر رہا ہوں، حسن ظن بتا رہا ہوں آپ کو اپنا، کہ جن کے دل صاف ہیں، آئینے کی طرح ہیں، ایسے لوگ جو ہے وہ دیکھیں. اور کیا خوب مطلب انداز ہیں. اللہ اللہ، سبحان اللہ. مہمان نوازی کا بھی ہے، اور جسے آپ یوں کہیں کہ آؤ بھگت کرنا بھی ہے. اپنی مثال آپ ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ. ہمارے اسلامی ہمارے ساتھ عمر کوٹ میں ایک جو ہے وہ اجتماعی ذکر و نات بھی تھا، اس میں جو ہے وہ بیان بھی کیا. ہمارے جمشید بھائی تھے، نور محمد بھائی تھے، قاری میر حسن ہمارے خدام المساجد کے پاکستان سے کے ذمہ دار ہیں. ذمہ دار کے معاون. اچھا، ان کے معاون ہیں، ماشاءاللہ. تو یہ بھی بڑے زبردست آدمی ہیں. ان کے گھر میں ہی اجتماعی ذکر و نات تھا، وہاں وہ بیان بھی کیا. اور کیا اسلامی بھائیوں کی محبت کا عالم تھا. سبحان اللہ. اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے. اور پھر عمر کوٹ تو تھوڑا سٹی ہے، اس کے بعد جو سفر کیا وہ سفر بھی ایک اپنی جو ہے رویداد رکھتا ہے، جس کو انشاءاللہ اسی سلسلے کے اندر بیان کیا جائے گا جو ہم اس عنوان پہ کریں گے انشاءاللہ. جی عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں، آگے چلتے ہیں. پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، تیری کش پایوں سوارا کروں میں، تیری کش پایوں سوارا کروں میں، تیری کش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی اتارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی اتارا کروں میں. ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، خدا را اباؤ کے دم رہے لبوں پر، خدا را اباؤ، خدا را اباؤ کے دم رہے لبوں پر، خدا را اباؤ، خدا را اباؤ کے دم رہے لبوں پر، دم واپسی تو زارا کروں میں، دم واپسی تو زارا کروں میں. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے وہ ڈال کر پردہ، میں
پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ تیرا اعجاز، تیرا اعجاز، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے بال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے بال رکھا ہے۔ ایک میں کیا میرے عشیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ لڑا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک کلام میں دو اشعار ہمارے عدنان بھائی کو بہت پسند ہے، پیش کرتا ہوں۔ تنم تنم فرسود جا پارا زیر جرا یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آرا زیر سیاہ یا رسول اللہ، دلم دلم پشمردہ آرا، دلم دلم پشمردہ بیچارہ، دلم پشمردہ آوارہ زیر سیاہ یا رسول اللہ، ذکر دا خیش ہے رانم سیاہ شد روز سیاہ عالم، ذکر دا خیش ہے رانم سیاہ شد روز سیاہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، جو بازوئے شفاعت را کشائے برگناہگارا، جو بازوئے شفاعت را کشائے برگناہگارا، کل محروم جامیرا درا یا رسول اللہ، کل
پش مردہ بیچارہ دلم پش مردہ یا رسول اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلاموں کا اپنا ہی فیضان ہے، اور ایسے درد میں اور ایسے کیف میں آپ نے کلام لکھے ہیں کہ جو فارسی نہیں سمجھتا وہ بھی کم از کم اس کا دل بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کلام میں کچھ ہے، اور واقعی ہے. اور جو سمجھتے ہیں ان کے پھر مزاج اپنے ہوتے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ جامی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہی سنا تھا، اور 3 دن آپ پر وجد طاری رہا، اور پھر اسی سے آپ کا جو ہے وہ انتقال ہوا، وصال پرملال ہوا. اللہ اکبر. اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق کی جو ایک کیفیت ہے، اور یہ جو سوز ہے اور یہ جو ذوق ہے، مالک کریم ہم سب کو عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، شیخ طریقت امیر سنت کی ذات مبارک ہمیں الحمدللہ یہ چیزیں سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے. آپ کے مبارک انداز ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نگران پاکستان انتظامی کابینہ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالی کا بہت پیارا زبردست مدنی گلدستہ آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرات، کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا ایک سیگمنٹ عبادت گزار خواتین، اس کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا. یہ واقعہ ایک بصرہ شہر کی خاتون کا ہے. بصرہ یہ عراق کا ایک شہر ہے. یہ خاتون نیک تھیں اور عبادت کیا کرتی تھیں. جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ آپ نے مجھے اس کپڑے کا کفن دینا ہے جو پہن کر میں رجب میں عبادت کرتی تھی. بیٹے نے کوئی اور کفن دے دیا. ماں کو دفنانے کے بعد جب بیٹا قبرستان سے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو کفن اس نے ماں کو دیا تھا وہ گھر میں موجود تھا. بیٹے نے گھبرا کر ماں کی وصیت والے کپڑے کو تلاش کیا تو وہ بھی اپنی جگہ نہیں تھا. اتنے میں غیب سے آواز آنے لگی، اپنا کفن واپس لے لے، جس کی اس نے وصیت کی تھی ہم نے اس کو اسی کپڑے میں کفنایا ہے، کیونکہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے. کیا بات ہے. مدنی چینل کی ناظرات، رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے. بیج بوئیں گے تو فصل حاصل ہوگی نا. تو رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ، اور رمضان میں رحمت کی فصل حاصل کی جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ اس رجب کے مہینے میں، جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا، ہم اللہ تبارک و تعالی کی کما حقہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. رجب کے مہینے میں معراج کی رات بھی ہے. رجب کے مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے. رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے سال ثواب کے لیے عاشقان رسول کنڈے بھی کرتے، ان کی نیاز کرتے ہیں. رجب کے مہینے میں 6 تاریخ کو عاشقان رسول
غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف بھی کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں اس مہینے کی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب ہو. ہم دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں اور رجب کا مہینہ تو عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے. غفلت تو کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور غفلت اور وہ بھی رجب میں جس میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے کا احترام کرنے والوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ مہینہ جس میں عبادت گزاروں کو خوب نوازا جاتا ہے. اللہ کرے ہم اس ماہ محترم کا ادب احترام کرنے میں اور اس کی عبادات و طاعات و روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, نگران پاکستان نظامی کابینہ کا آپ نے بڑا پیارا مدنی گلدستہ دیکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہماری سستیوں کو دور فرمائے, اور ہمیں اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے, اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. عمل خیر کی توفیق ملنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے. جسے اللہ عطا فرمائے وہ خوش نصیب ہے, اور اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم سب کے نام بھی اس میں شامل فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ایک اور مجھے ابھی بات جو ہے پتہ چلی ہے کہ ہند میں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس جو ہے یہ آج منایا جا رہا ہے کہ ہند میں آج 6 رجب المرجب ہے. تو انشاءاللہ منقبت خواجہ یہ آج بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیں گے. دوست جو ابھی ہمارا موضوع چل رہا ہے دوستی, اس حوالے سے کچھ میسیجز ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستی کافی پرانی ہے لیکن دوست کی سوسائٹی بری ہوتی جا رہی ہے, ہم کیا کریں؟ جی, ایسے بندے کو پریشان ہو جانا چاہیے جی کہ دوست جو ہے وہ برے رستے پہ جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اسی رستے پر چلا جائے. کیونکہ دیکھیں سلمان بھی, جتنا پرانا تعلق ہوتا ہے نا, پھر بعض اوقات آدمی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ حیا کی بنیاد پر یا وہ رکھ رکھاؤ کے معاملے میں کر دیتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے دوستی کرو جس سے تم حیا کرتے ہو, اور اس کی حیا کی وجہ سے تم اپنے آپ کو برائیوں سے روک لو. ایسے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو. سبحان اللہ. تو اگر ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ رہ کر آدمی برائی کرتے ہوئے ڈرتا ہے, حیا کرتا ہے, تو ایسا دوست اچھا ہے. اب اس اسلامی بھائی کو یہ چاہیے کہ اپنے اس دوست کو برے رستے سے روکنے کی کوشش کرے. لیکن خود اچھا ہے, اللہ کریم نے اچھا ماحول عطا فرمایا ہے, تو اب دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے لیکن بری صحبت میں پھنس گیا ہے بیچارہ, تو آپ اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں. اور کوشش کے اندر مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. کسی اچھے اسلامی بھائی اگر خود مطلب اس کو اس انداز میں نہیں سمجھا سکتے تو کسی ایسے شخص کے پاس اس کو لے کر جائیں جس کی صحبت اسے فائدہ دے, جو اسے سمجھائے, اس کی بات میں اثر ہو, نیک آدمی ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو. تو دوستی کا تقاضا یہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے دوستی ہے, تو آپ اسے اس دلدل میں جانے سے بچائیں. اگر وہ آگ میں کنویں میں گر رہا ہوتا آپ اسے بچانے کی کوشش کرتے, تو دوست جو ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے. اگر وہ بری سوسائٹی میں جا رہا ہے, برے لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے, اور اس دوست کو بھی یہ چاہیے کہ یار میرا خیر خواہ یہ ہے جو مجھے گرنے سے بچا رہا ہے, جو مجھے غلط رستے پر جانے سے بچا رہا ہے, تو جیسی صورتحال بن سکتی ہو اچھے ماحول کے ساتھ آپ اس کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں لے آئے, قافلے میں ذہن بنا کے اس کو بھیج دیا, آپ خود بھی ساتھ چلے گئے اس کے, تاکہ کچھ دن وہ برے دوستوں سے دور رہے, اچھوں کی صحبت میں رہے, تو انشاءاللہ الرحمن اچھے ہونے کی قوی امید ہے. مدینہ انعامات پر عمل کریں, فکر مدینہ جو ہے وہ کریں, خود بھی کریں, اپنے دوست کو بھی ترغیب دلائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بھی برائی کے اثرات سے بچیں گے, آپ کا دوست بھی بچے گا. اور دعوت اسلامی کے الحمدللہ مدنی ماحول نے اس کو بڑا آسان بھی کر دیا ہے. آج موبائل تقریباً ہر کسی کے پاس ہے, اور موبائل کے بھی مختلف ویریئنٹس ہیں, اینڈرائڈ ہے, دوسرا ہے, بہرحال جو بھی ہے آپ جانتے ہی ہیں کیا, بلکہ مجھ سے بہتر شاید آپ جانتے ہوں گے, بلکہ میں کر لیتا ہوں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے مجھ سے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس IIT نے یہ فکر مدینہ مدنی انعامات کے حوالے سے ایک اپلیکیشن بھی بنائی ہے, بہت یوزفل ہے اور بہت آسان بھی ہے.
تو اس کے ذریعے سے بھی آپ فکر مدینہ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکتے ہیں، آج کے دن میں نے کیسے گزارا، اس کو جو ہے وہ انالیسس کر سکتے ہیں اس کا. تو اللہ نے چاہا فکر مدینہ کی عادت ہوگی تو برائی کی طرف انشاءاللہ جانے سے ہم بچ پائیں گے اور ہمارے عمل میں ترقی آئے گی، بہتری آئے گی. فکر مدینہ کی اپلیکیشن مدینہ نامات کے حوالے سے جو اپلیکیشن ہے اس کا ایک چھوٹا سا تشہیری مدنی گلدستہ آئیے آپ کو دکھاتا ہے. دور جدید میں زندگی کی مصروفیات کے ساتھ نیکی کا کام بظاہر مشکل نظر آتا ہے. لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے میں دعوت اسلامی کوشاں ہے اور روزمرہ زندگی کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے دعوت اسلامی مدنی انعامات موبائل ایپلیکیشن متعارف کروا رہی ہے. مدنی انعامات موبائل ایپلیکیشن حقیقت میں ہے کیا؟ اچھائیوں کو نکھارنے، نیکیوں کو بڑھانے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا ذریعہ ہے. مدنی انعامات موبائل ایپلیکیشن استعمال کرنے کے لیے آپ اپنا نام پاسورڈ ڈال کر لاگ ان کیجئے کہ موبائل ایپلیکیشن اردو اور انگریزی زبان پر مشتمل ہے جن میں سوالات کی صورت میں عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. جیسا کہ کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا فرمائی؟ انہی سوالات کی ادائیگی پر آپ چیک لگائیں گے. انہی سوالات کو مدنی انعامات کہا جاتا ہے. آپ سوالات پر عمل کر کے اپنی کارکردگی گرافکلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور منتھ ویو سے بھی سوالات پر عمل درآمد کا جائزہ لے سکتے ہیں. پورے مہینے کی کارکردگی فل اپ کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں اور بذریعہ واٹس ایپ اور ای میل سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. پریویس رپورٹ سے پچھلے مہینوں کی کارکردگی دیکھ سکتے ہیں. سیٹنگ کی مدد سے اسلامی تاریخ آپ درست کر سکتے ہیں. فکر مدینہ الارم کی مدد سے آپ مدنی انعامات فل اپ کرنے کا وقت بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور نیک کاموں میں اضافے کے ساتھ ان کا جائزہ لیجیے. چلیں جی، سبحان اللہ، اس کو اپڈیٹ بھی کر لیں اور فکر مدینہ کرنے کی نیت آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں. اللہ آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے، مجھے بھی استقامت عطا فرمائے. یہاں میسج ہے، وسیم بھائی کہہ رہے ہیں آپ سے سوال ہے کہ دوست بہت اچھا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، کیا کریں؟ دوست بہت اچھا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. اب اچھا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو یہ تو دونوں باتیں بڑی متضاد سی ہیں. ٹھیک ہے، تو معاملہ یہی ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اچھا نہیں ہے، اور اگر اچھا ہے تو اسے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے. بہرحال نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کرے اپنے دوست کے ساتھ بھی. اور جو بزرگوں نے دوست کے حقوق لکھے ہیں تو ان میں سے ایک حق ہمارے عدنان بھائی نے بیان کیا، اور وہ پیش نظر رکھے کہ اسے جب بھی کسی برائی کی طرف جاتا دیکھے تو اسے نیکی کی دعوت دے، برائی کی مذمت بیان کرے، جھوٹ کے بارے میں اس کو سمجھائے کہ دیکھیں جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے اور جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اس سے بچے. ٹھیک ہے، نیکی کی دعوت بہرحال دیتے رہے. اچھا دوست ہے یا نہیں ہے اس پر بھی غور کرنا. اچھا دوست کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دوست وہ ہے جسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جس کی گفتگو تیرے عمل میں اضافہ کرے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. سبحان اللہ. وہ اچھا دوست ہے جی. سبحان اللہ. جھوٹ بولنے والا اچھا دوست ہے یا نہیں ہے اس پہ غور کر لیں آپ. چلیں بھارت، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ میسج ہے یہاں پر جی، کوٹ عبد المالک سے میسج ہے. مرحبا، گانے اور ڈرامے یہ چھوڑے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی نیتیں ہیں اور استقامت کی دعا کے لیے بھی کہنے گے. اور یہ ہے مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو، اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے جی. مرحبا، آپ کی کاوشیں، آپ کی کوششیں مضبوط رہیں اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. یہ کوٹ عبد المالک سے جنہوں نے میسج کیا ہے بالخصوص ان کے لیے. آگے ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی محمد رئیس بھائی ہیں لاہور سے، کہہ رہے ہیں آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی دوست سے بہت پرانی دوستی ہو اور پھر اس سے رنجش ہو جائے تو اب کیا کریں؟ جی حافظ صاحب. دیکھ لیں جی رنجش کیسی ہے سلمان بھائی.
اگر تو کسی دنیاوی معاملے پر ہے اور ایسی نہیں دوست مطلب وہ کہ جس کو شریعت دوست کہتی ہے، واقعی جس کی صحبت آپ کو فائدہ دے، جس کا عمل آپ کے نیک کاموں میں اضافے کا باعث بنے، تو پھر ایسے دوست کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اگر وہ ایسا ہے کہ جس کے باعث آپ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر کل کے چھوڑتے آج چھوڑ دیں ایسے دوست کو. ٹھیک ہے جی، مرحبا مدینہ مدینہ. اور یاد رکھیں کہ مدنی چینل کے ناظرین، دوست جو ہے نا یہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے اور آگ سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ ڈسے گا اور زہر جسم میں جائے گا، اس کا علاج ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو شفا مل جائے گی. آگ ہے، آگ جلائے گی، گرم چیز ہے، اس نے جسم کو جلا دیا، اس کا مرہم پٹی کی علاج کیا، تو اب تو ایسا علاج بھی ہے کہ وہ زخم کا نشان بھی نہیں رہتا، ہو جائے گا. لیکن برا دوست جب ایک دفعہ اپنی برائی کی وجہ سے معاشرے میں انسان کو جب ایک دفعہ گرا دے نا، جو ہے وہ چھت سے گرا ہوا شخص تو اٹھ سکتا ہے، جو شخص نظروں سے گر جائے اس کا اٹھنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے. اور برے کام جو ہوتے ہیں اور برے دوست جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کی نظروں سے انسان کو گرا دیتے ہیں. اللہ بچائے، اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے دوست وہ ہیں جو نمازی بنائیں، مدنی ماحول میں لے کر آئیں. اور مرحبا، بہت شکریہ. یہ ہیں جی حاجی عبد الرحیم صاحب ہیں مظفر گڑھ سے. واہ سبحان اللہ، مظفر گڑھ سے آپ کا میسیج کرنا. مدینہ مدینہ. یہ ہیں جی عدنان بھائی سے ایک نعت سنوائیے ہمیں، آقا آ جائیے. عبد الرحمان بھائی ہیں فرام مدینہ منورہ سے. بہت شکریہ حضور آپ کے. ابھی سنا دیں عدنان بھائی، مدینہ منورہ سے ان کا میسیج ہے، ہاتھوں ہاتھ سنا دیں، 2 اشعار سنا دیں. آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے، او پچھلا بہر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے، او پچھلا پہر. چاند کو توڑ کے پھر جو
لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ رات کا وقت ہو، بندہ مسجد نبی شریف کے باہر صحن میں بیٹھا ہو اور گنبد خضرا کی زیارت کر رہا ہو، اللہ نظارہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ سلسلے کی آخری بات آج کے مدنی چینل کے ناظرین وہ یہی ہے کہ دوستی وہی ہے جس کو دین اسلام نے دوستی کہا ہے، اور جس سے دوستی کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے ہم اسی سے دوستی کریں گے، ہم اپنا واسطہ اپنا تعلق اسی سے رکھیں گے جس کو ہمارے دین اسلام نے پذیرائی دی ہے، جس کو دین اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور اگر ہمارا تعلق کسی کے ساتھ ہے، ہماری فرینڈشپ ہے، ہماری دوستی ہے، اور وہ ایسی ہے کہ جو اسلام کے رولز کو، اسلام کی تعلیمات کو وائلیٹ کر رہی ہے، تو پھر ہمیں ایسی دوستی یا ایسا تعلق یا ایسا ریلیشن رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ ایمان والے کی، مسلمان کی یہ جو ہے وہ شان ہونی چاہیے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات میں نے بہت بڑا مفہوم جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقت اختتام پذیر ہے۔ عدنان بھائی، نعیم بھائی، خواجہ صاحب کی منقبت کے اشعار 10:57 پر ہم سلسلہ ختم کریں گے، تو یہ گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، تو اب اس 4 منٹ میں آپ منقبت بھی سنائیں گے اور صلاۃ السلام بھی سنائیں گے۔ اب یہ آپ طے کر لیں آپس میں کیا کرنا ہے۔ جی خواجہ خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی اہل ہے، تو رسول پاک کی اہل ہے، تیری ذات خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا سوار دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو، میرا بگڑا سوار دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک
ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، رسول پاک کی آل ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، میرا خواجہ ہند کا راجہ، میرا خواجہ عطا رسول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، یہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، غوث اعظم امام متقی بلوں کا جلوائے شان قدرت پیلا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلی آنکھ صلی کھلا کہتے کہتے، کھلی آنکھ صلی کھلا کہتے کہتے، اندھیرے سے اجالے کی طرف۔